نورید فاطمہ صاحبہ، سورہ فاتحہ جی کب اور کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑے نور عطا کیے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں وہ اللہ کے وہ نور ہیں جو اس امت سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ صاحبۃ الصلاۃ کو عطا فرمایا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یہ مقدر کو کھولنے والی صورت ہے۔ سبحان کسی اللہ۔ کے ہم بندشوں کی بات کرتے ہیں، فجر کی نماز کے آپ سنت دو ادا کریں اور اس فرضوں کے درمیان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے، یعنی بسم اللہ کی میم کو، آخری میم کو آپ نے فاتحہ کی الحمد کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے، تو 41 دفعہ آپ پڑھیں گے، کوئی بیماری نہیں رہے گی، بڑے سے بڑا مرض، روحانی ہو، اخلاقی ہو، جسمانی ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ گھر کے اندر ناچاکی ہے، دشمنی ہے، بے برکتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو رقیہ بھی کہا گیا، دم بھی کہا گیا۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ کہ جو ہر قرآن پاک کی تفسیر کے اندر موجود ہے، وہ جا کر کھول کے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں کسی کا کوئی دم اثر نہیں کیا، جس قوم کے اوپر، اس قوم پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ سفر پر تھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک بستی سے گزرے اور اس بستی کے اندر جو بستی کا جو قبیلے کا سردار تھا، اس کو کسی موذی چیز نے کاٹ لیا، بعض میں سانپ ہے، بعض میں بچھو ہے۔ اب ان کو اس کا تریاق نہیں مل رہا، کوئی توڑ نہیں مل رہا کہ کیسے، اور وہ جاں بلب ہے، بالکل قریب المرگ ہو گیا۔ تو اس سے پہلے یہ اس قافلے نے کہا کہ آپ ہمیں رکھ لیں اپنے علاقے میں تاکہ رات کو کوئی درندہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہمیں کھانا دیں، رہائش دیں۔ انہوں نے ٹوٹلی صاف انکار کر دیا، ہم نے آپ کو نہیں رکھنا۔ اب جب سردار کو چیز کسی نے کاٹا تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی عامل کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر میں چلوں گا کہ اگر میرے دم سے تمہارے سردار کو آرام آ گیا تو تم مجھے 30 بکریاں دو گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ وہ جب چلے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ جو سردار بالکل مرنے کے قریب تھا، وہ اس طرح سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی بندھی ہوئی چیز کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ روایات کے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر 30 بکریاں ان کو دی، رات رکھا، کھانا کھلایا، عزت تکریم کے ساتھ ان کو جب بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ پورا قافلہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سعید آپ نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور وہ جو 30 بکریاں جس پر ڈسپیوٹ ہو گیا تھا صحابہ نے، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اس کو کھاؤ، اس کو رکھو، آپس میں تقسیم کرو، اور میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو۔ سبحان اللہ۔